تو سر یہ کیسے ممکن ہے یہ اتفاق رائے حکومت پیدا کرنا چاہ رہی؟ مولانا فضل الرحمان نے اسے سیاسی بد اخلاقی قرار دیا. کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ جی حکومت نے کہا کہ جی ہمارے پاس ووٹ پورے ہیں، میں تو اتفاق نہیں کرتا یا میں متفق نہیں ہوں اس ترمیم کے اوپر، تو پھر ووٹ کیسے پورے ہو گئے؟ وہ کہتے ہیں یہ حکومت کی سیاسی بد اخلاقی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں مولانا ہیں سیاستدان، سیزنڈ سیاستدان، جسے کہتے ہیں زیرک سیاست. زیرک سیاستدان. ان کے مقابلے میں ہیں ٹاڈلرس، گوگل سیاستدان. مطلب جو ہے اچھا یہ اچھی ٹرم اے آئی پولیٹیشینس. اچھا اے آئی پولیٹیشن. ہاں مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے والد صاحب سے پہلے کا قائد اعظم کا ایک کال نکال کے لیا ہے. اچھا جو کہ بھٹو صاحب کو نہیں پتا تھا آئین بناتے وقت، تو ان کے دوتے کو پتا چل گیا. مطلب آج کے جی وہ قائد اعظم نے یہ کہا تھا نوکری کے لیے. تو مطلب یہ ہے کہ اس وقت مولانا کے مقابلے میں یہ لوگ بچے بھی نہیں ہیں، وہ جو کرال کرتے ہوئے بچے ہیں. اس لیے مولانا نے پی ٹی آئی والوں کو بھی کہا تھا کہ یار ان سے مجھے ڈیل کرنے دو. ٹھیک ہے، تو ان سے ڈیل کر رہے ہیں. اور مطلب نہیں مولانا صاحب اگر ویسے ٹھیک ہے یہ بات ان کی کہ مجھے ان سے ڈیل کرنے دیں، لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے مولانا کو کیا دے دینا ہے؟ یہ جس طرح مولانا صاحب ایک سٹانس لے کے بیٹھے ہیں، وہ سٹانس پی ٹی آئی کا بھی وہی ہے، مولانا صاحب کا بھی وہی ہے. اس وقت جو سمجھنے کی، جسے میں کہتا ہوں کہ جو سیاست کے طالب علم ہیں وہ ضرور سمجھیں اس کو. ٹھیک ہے. کہ اس وقت ساری گیم، سیاست کی اصل گیم جو پچھلے 20-25 سالوں میں عوام سے نکل کے، ٹھیک ہے، ہمارے یہ جو دو خاندان ہیں انہوں نے اپنی پنگ پونگ بنا لی تھی، اسٹیبلشمنٹ کے گلے میں ڈال دی، اپنے گلے میں لے لی، اس کو جتا دیا، اس کو جتا دیا. اب وہ گیم دوبارہ سے آ گئی ہے پبلک کے بیچ میں. ٹھیک ہے. اب سیاست کا اختیار دینا یہ اسٹیبلش ہو گیا ہے 8 فروری کے بعد کہ اب یہ عوام کے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے. جب عوام کے ہاتھ میں ہے تو پھر سیاست عوام کے لیے ہوگی، عوام کی سوچ کے مطابق ہوگی، عوام کی مرضی سے، عوام کی مرضی سے ہوگی. اس وقت اس ترمیم کا ایشو یہ ہے کہ جو سیاستدان اس ترمیم کے ساتھ جائے گا اس کا عوام میں پتہ کٹ جائے گا. اچھا، کٹ دیا نہیں جائے، کٹ گیا جائے گا. ٹھیک ہے. مولانا نے یہی بات کہی ہے کہ یار یہ تو آپ کے پاس نمبر تو پورے ہیں نہیں، پھر بھی آپ میں یہ گٹس ہے کہ آپ مطلب جسے کہتے ہیں نا چڑھے ہوئے سورج میں کہتے ہیں جی یہ تو اندھیرا ہے، ہاں جی ہم کرا لیں گے ترمیم، ہم جی وہ ہمارے پاس بندے تو نہیں ہیں، ہم ترمیم کروا لیں گے. اچھا ویسے یہ کیسے ممکن ہے سر کہ ایک ووٹ ان کے پاس جو کیا کہتے ہیں کہ 224 ووٹ چاہیے ان کو، لیکن وہ نہیں پورے، مولانا بھی ساتھ نہیں ہے، تو پھر بھی کیسے یہ دعویٰ ہو سکتا ہے؟ میں نے سمپل طریقہ پہلے بھی بتا دیا ہے، ابھی کافی عرصے سے. ایک تو لوٹوں کی فیکٹری لگا لیں. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ لوٹوں کو، یا پھر یہ ہے کہ آپ سارجنٹ ایٹ آرمز جو ہے اس کو بلائیں اور وہ آ کے سب کو کہے کہ جی نہیں بس یہی وہ، یا کچھ بھی نہ کرے، اسپیکر صاحب ویسے ہی ایک پرچی پڑھ دے کہ جی اتنے لوگوں نے حق میں دے دیا. جیسے ریفرینڈم ہوا کرتا تھا کہ ریفرینڈم کے بعد وہ پرچی آئی تھی کہ اس پولنگ اسٹیشن پہ 1,10,000 ووٹ پڑے، جس میں سے 1,09,999 جو ہے وہ ادھر پڑے اور باقی 2 ادھر پڑے. تو یہ ایسا ایک نکال سکتے ہیں. اس لیے یہ ترمیم جو ہے یہ سیاسی پروسیس کا حصہ نہیں ہے اس وقت. یہ سیاسی پروسیس کا حصہ اس لیے نہیں ہے کہ اس کے لیے سیاست نہیں ہو رہی. اچھا، اس کی وجہ سے یا اس ترمیم کو پاس کرنے کا اختیار حکومت کے پاس 3 وجوہات سے نہیں ہے. ایک تو پہلے حکومت خود ہی اللیجیٹمیٹ ہے، ٹھیک ہے نا، غیر قانونی، غیر آئینی. بالکل ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نامکمل پارلیمنٹ میں سے وہ آئینی ترمیم کرانا چاہتی ہیں. اور تیسرا یہ ہے کہ اس نامکمل ہونے کے باوجود بھی ان کے پاس نمبر نہیں ہے جن کے ذریعے وہ ترمیم کرا سکتے. ان 3 وجوہات کی بنا پر یہ ترمیم کا جتنا بھی پروسیس ہو رہا ہے یہ ایک فیک پروسیس ہے،
ایک نقلی ایک ان کو خوف تو نہیں ہے کہ اگر ہم نے 25 اکتوبر تک، مجھے ایک تو 25 اکتوبر کی ڈیڈ لائن کی سمجھ نہیں آ رہی کہ قاضی صاحب تو کہتے ہیں کہ جی میں جا رہا ہوں، عیسائیوں کی بات ہو رہی ہے، ایک طرف انہوں نے 20 لاکھ والا عیسائیہ کینسل کر دیا لیکن سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا عیسائیہ قبول کر لیا، وہ تو جا رہے ہیں، پھر اس ترمیم کو یہ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں نا جی، اب جب تک سانس تب تک آس، تو ابھی بھی مطلب حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ آئندہ سے جوڈیشری کا اختیار جو کہ پارلیمنٹ کے ایک پیرلل ادارہ ہے، ٹھیک ہے، جو کہ آئین کا نگہباں ادارہ ہے، عوام کے حقوق کا پاسباں ادارہ ہے، اس کا یہ اختیار اس سے چھین لیا جائے۔ ٹھیک ہے، یہ اختیار چھیننے کے لیے چھینا جھپٹی کرنا چاہ رہے ہیں وہ۔ اب چھینا جھپٹی سے آئینی ترمیم نہیں ہوا کرتی، اور اگر اس طرح یہ ترمیم ہوگی تو یہ اسمبلی کا چراغ گل ہو جائے گا، اچھا، جمہوریت کا چراغ گل ہو جائے گا، اور ان حکمرانوں کا نصیب بھی ہمیشہ کے لیے گل ہو جائے گا۔ سر یہ جو ابھی آئینی ترمیم کے حوالے سے تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ جی ہمیں رہنمائی چاہیے، اور وہ اپنے لیڈر عمران خان سے رہنمائی لینا چاہ رہے ہیں، اور حکومت ان کو بالکل ملاقات بھی نہیں کرنے دے رہی۔ ایک کچھ تجزیہ نگار یہ کہتے ہیں کہ جی ایس سی او کی آڑ میں حکومت یہ ممکن ہے کہ آئینی ترمیم کر لے۔ دیکھیں، ایس سی او کی آڑ میں تو ترمیم ہو نہیں سکتی۔ اچھا، ایس سی او کی آڑ میں ترمیم تھوڑی سی ڈیلے ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے بھی آپ کو پتہ بالکل ہماری پروگرام میں بات ہوئی میں تھی، نے بات کی تھی کہ جی انہیں ڈیلے کر دینا چاہیے۔ مولانا نے بھی پریس کانفرنس کر کے یہی مطالبہ کیا۔ پریکٹیکلی وہ اسی طرح ہو گیا، لیکن وہ اپنا کھیل کود کر رہے ہیں۔ لیکن مجھے ہمیشہ آپ کی ایک بات بڑی یاد آتی جب بھی ہم پروگرام یا کسی جگہ بات کرتے ہیں، اور مولانا صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ نہیں ہوں، تو آپ نے یہ بات کہی تھی مولانا اپوزیشن کا حصہ تھے، ہیں اور رہیں گے۔ جی بالکل، اور وہ رہیں گے۔ اب اس کی وجہ بھی سن لیں، مولانا سیاستدان ہے، مولانا عوام میں ہے، عوام میں رہیں گے، اور عوام میں انہیں رہنا چاہیے۔ عوام اس وقت حکمرانوں کے ساتھ نہیں ہے، حکمران جو ہیں وہ عوام کے نہ ہونے کا انتقام یا نظام سے لینا چاہتے ہیں یا عوام سے لینا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ خود عبرت کا نشان بن جائیں گے۔ اچھا سر، اس سارے معاملے میں نواز شریف صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی دنوں سے بالکل غائب ہیں۔ نواز شریف صاحب کی نظریاتی سیاست ایسے لگتا ہے جیسے ختم ہو گئی ہے، کیا وجہ ہے؟ نواز شریف صاحب کے قریب جو لوگ خوش آمدی تھے ان کی وجہ سے ایسا ہے کہ نواز شریف صاحب اس سسٹم سے ارریلیونٹ لگ رہے ہیں، یا نواز شریف صاحب کے بھائی ہیں یا بیٹی ہے؟ آپ کو کیا سمجھ آئی؟ دیکھیں، نواز شریف صاحب کو یہ ایج رہا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ دو کشتیوں میں سفر کیا ہے، ایک جمہوریت کی کشتی ہوتی ٹھیک ہے، اور ایک مفادات کی کشتی ہوتی تھی، اور وہ بڑی مہارت سے دونوں کو، جب یہ پیچھے ہوتی تھی تو اس میں بیٹھ جاتے تھے، یہ پیچھے ہوتی تھی اس میں بیٹھ گئے، مطلب جیسے وہ مطلب ضیاء الحق صاحب کے ساتھ لگ کے وہ اقتدار میں آ گئے، ٹھیک ہے جی، پھر وہ جناب وزیر اعظم بن گئے تو اسحاق صاحب سے لڑ کے وہ عوامی رہنما بن گئے، پھر ادھر ہو گئے، اس کے بعد پھر بی بی کے ساتھ انہوں نے سی او ڈی چارٹر آف ڈیموکریسی کر لیا، اگلے دن وہ عدالت میں جا کے ان کے خلاف کھڑے ہو گئے، اس کے بعد پھر انہوں نے نعرہ لگا دیا جب وہ دوبارہ نکلے 18 میں، ووٹ کو عزت دو، اگلے دن جب وہ ووٹ کی عزت گول ہوئی تو ایکسٹینشن میں انہوں نے کہا ووٹ کو ذلت دو۔ تو وہ دو کشتیوں کے سوار رہے ہیں ہمیشہ، اور انہیں اس سواری کے اندر انہیں راستہ بھی ملتا جاتا تھا، صحیح ہے، لیکن 2024 میں عوام نے ایک کشتی پکڑ لی ہے۔ لیکن سر وہ عوام کی جو کشتی ہے نا، عوام نے قبولیت کو چھوڑ دیا اور مقبولیت کو پکڑ لیا۔ یہ کہتے ہیں ہم قبولیت پارٹی کے ہیں، ہمارے پاس دانشور بھی ہیں، جب تک قبولیت نہیں ہوگی اس وقت تک کیسے آپ اقتدار میں آئیں گے؟ ایک اور بھی تھا، ہماری بات ہو گئی ہے، گل ہو گئی، وہ تو ٹھیک ہے، دیکھیں وہ سب قبولیت کی انٹرپریٹیشن ہے۔ اس وقت ہمارے دانشور جو بنیادی طور پر جمہوری اقدار کے پروموٹر ہیں، ٹھیک ہے نا جی، وہ سارے کہتے ہیں کہ جی جب تک قبولیت نہیں ہوگی اس وقت تک کیسے بات، بالکل ٹھیک۔ تو عوام نے کہا جی ہم قبولیت کو نہیں مانتے، تو اسی کر لو جو کرنا ہے، ہمارا فیصلہ فارم 45 ہی ہے، 45 ہی ہے، اور یہی رہے گا، آگے بھی جو کرنا ہے کر لو۔ اب یہ جو قبولیت کا
خاتمہ بالخیر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا. اور قبولیت کچھ نہیں تھی، قبولیت سیاست دانوں کا اپنا بنایا ہوا ایک فراڈ تھا. ٹھیک ہے نا جی، جس کو کو ایکسپوز کر دیا. فراڈ کیا تھا کہ جی طاقتور حلقے ہمارے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے جی، ان کو دکھا کے انہیں بھی ان کا مفاد دکھا کے جی، ملک کا مفاد دکھا کے جی ہم معیشت سنبھال دیں گے، معیشت سنبھال کے معیشت کا کھاپا لگایا اور وہ گئے. آج اگر معیشت تھوڑی سی بچ رہی ہے، ایک وجہ ہے، وہ کیا؟ خزانے کی کنجی کھینچ لی